صرف ایک یاد دہانی کروا کے آغا صاحب کو دعوت دوں گا۔ قرآن پاک میں بھی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہا کرو کہ یہ یاد دہانی انہیں فائدہ دے گی۔ آپ آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارے ارد گرد ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ تھے کہ جو باہر اس وقت اپنے اپنے مصروفیات میں مشغول ہیں، لیکن آپ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے سردی کے اس موسم میں امام بارگاہ میں آ گئے اور رسول کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تو کیجئے کہ کون سا ایسا نیک کام ہم نے کیا کہ خدا نے یہ فضل ہم پہ ہی کیا کہ ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم مسجد میں آ گئے، ہم امام بارگاہ میں آ گئے۔ یقیناً جیسے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ان آنکھوں کا جو ہمارے یہ آنکھیں ہیں اور ہم رو رہے ہیں، اس کا صلہ یقیناً بی بی دیں گی، لیکن یقیناً ہماری کوئی تو ایسی ادا خدا کو پسند آئی ہوگی کہ ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں پہ آ گئے اور پرسہ دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزان، شکر کیا کیجئے جب بھی آپ مجلس میں آئیں کہ یقیناً ہم خدا کے ان لسٹ میں ہم موجود ہیں کہ جو بروز معاشر ہم یہ دعویٰ تو کر سکیں گے کہ ہاں ہم دنیا میں یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ ان کی آمد پہ ایک بار بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد العبد الموجد والرسول المسدد المصطفى الممجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد، ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم العداوة إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ چند دن پہلے محترم جناب میر اکبر صاحب اور آج میر فدا صاحب کا انتقال ہوا، الہی دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند سے بات۔ معزز
बुजुर्गान और मोहतरम दोस्तों, कुरान हकीम की बड़ी ही मारूफ आयत करीमा जो आपके बच्चों को भी याद है, उसको तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद कुदरत ये हो रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ए रसूल अपने मानने वालों को कह दो मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता मगर ये कि मेरी कुर्बा से मवद्दत करना। मैंने जानबूझ के कुर्बा का माना नहीं किया। कुरान हकीम में जैसे कुर्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, मैंने तर्जुमे में भी यही कह दिया कि कुर्बा से मवद्दत करना। एक वजह है, एक सबब है, आजकल इसको बयान कर रहा हूँ। मैंने कुर्बा का तर्जुमा क्यों नहीं किया? इसलिए कि कुर्बा अरबी ज़ुबान में दो सीगे बनते हैं, एक मस्दर बनता है और एक इसमें तफजील वाहिद मुअन्नस का सीगा बनता है। आपकी तवज्जो है ना? मैं आपका मकामी खादिम हूँ। आपके इसी शहर में 30-35 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ाते हुए। आज मैं मजलिस में भी इस चीज़ को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आलिम ख़तीब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुफस्सिर कुरान बन रहे हैं। उर्दू पढ़ के मुफस्सिर कुरान बनना और बात है, और अरबी समझ के कुरान को समझना ये और बात है। सबकी पूरी तवज्जो है। मैं यकीनन आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने अर्ज़ किया कुर्बा मस्दर भी है। अगर मस्दर इसको बनाया जाए कुर्बा को, तो इसका माना ये बनता है कि मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता मगर ये कि मेरे करीबियों से मवद्दत करना, अगर लफ्ज़ कुर्बा को मस्दर बनाया जाए। दूसरा है इसमें तफसील। ये आप लोगों को तो इस बात का पता है, आप जानते हैं, जितनी फसीह ज़बान अरबी है इतनी कोई फसीह ज़बान नहीं। जितनी वुसअत अरबी में पाई जाती है इतनी किसी और में नहीं पाई जाती। फ़ारसी में आमतौर पे 6 सीगे इस्तेमाल होते हैं, और अरबी में अगर मैं सीगे गिनने शुरू कर दूं एक लफ्ज़ के, तो जो आज मुझे वक्त दिया गया है वो सारे का सारा सीगों के बयान में गुजर जाएगा। लफ्ज़ ज़र्ब है ना, मारना, नस्र मदद करना, ये मस्दर है। इस मस्दर से जो सीगे बनते हैं, हमारे पास जब कोई तालिब इल्म आता है तो पहले पहले हम ये सीगे ही उसे पढ़ाते हैं, और जब हम सीगे पढ़ाते हैं तो उस किताब का नाम है अबवाबुस सर्फ़। उसकी एक सर्फ़ कबीर है, एक सर्फ़ सगीर है। सर्फ़ कबीर का मतलब ये कि वजाहत के साथ सीगे हैं। सगीर का मतलब यह है कि सारे सीगे नहीं, हर सीगे का इब्तिदाई एक एक लफ्ज़ बयान होता है। वो जो एक एक लफ्ज़ बयान होता है उसको हम कहते हैं सर्फ़ सगीर। मेरे अजीज़ान बैठे हैं, आप लोगों को मैं परेशान नहीं करना चाहता। लफ्ज़ ज़र्ब की सर्फ़ कबीर नहीं, सर्फ़ सगीर भी अगर मैं इस वक्त पढ़ूँ, चलें मैं अर्ज़ कर ही देता हूँ आपकी खिदमत में। लफ्ज़ ज़र्ब जो है ना, इसकी सर्फ़ सगीर ये है, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन
فضا کا مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضربا لن یضربا الامر منہ اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب الظرف منہ مضرب مضربان مضارب و مضارب والآلۃ منہ مضرب مضربان مضارب و مضارب مضربۃ مضربتان مضارب و مضاربۃ مضراب مضرابان مضاریب و مضاریب و مضاربۃ و افعل التفضیل منہ اضرب اضربان اضربون اضارب و اضارب والمؤنث منہ ضرب ضربیان ضربیات ضرب و ضریبا۔ آپ کو ان صیغوں کی سمجھ نہیں آئی، میں نے پڑھے اس لیے ہیں تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لفظ ضرب سے یہ سارے صیغے نہیں کہ جو میں نے پڑھے، یہ ابتدائی صیغے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا معنی جدا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے جو لفظ بھی بدلا ہے، جس کا اعراب بدلا ہے یا صیغہ بدلا ہے، اس کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، ایک جیسا معنی ہر ایک کا نہیں۔ آپ کی توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت۔ اس کے آخر پہ میں نے ایک جملہ کہا اس میں تفضیل کا، اور اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کے لیے بحیثیت طالب علم، آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے کوئی آپ سے نہیں منوانا، لیکن بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میرے عزیزان یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس میں تفضیل اور ایک ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ۔ ان دونوں کا فرق یہ ہے، پریشان نہ ہو جائیے گا، ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ فاعلیت کے معنی کو ظاہر کرنا ہو تو اس کی زیادتی پہ دو لفظ ہیں، ایک مبالغے کا صیغہ ہے، ایک اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ مثلا لفظ ہے علم، لفظ علم سے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ بہت بڑے علم والا ہے، یہ صاحب علم ہے، کسی اور کی طرف نسبت نہیں، اسی کو میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ بڑا عالم ہے، تو لفظ ہے علامہ۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ تو آپ نے اتنا سنا ہے، علامہ علامہ علامہ، اور اتنا آپ بولتے ہیں کہ سادہ سا لفظ ہو گیا ہے، حالانکہ علامہ اسے کہتے ہیں جس کے علم کی انتہا ہی نہ ہو۔ آپ کی پوری توجہ ہے نا، غور فرمائیے گا، میں طالب علم ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں دو علامہ ہیں جنہیں علامہ کہا جاتا ہے، ایک علامہ ہلی ہیں، ایک علامہ طباطبائی، ایک آج کے دور کے ہیں، ایک پرانے ہیں۔ علامہ طباطبائی کون ہیں؟ جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، نام ہے المیزان، آج تک اس جیسی تفسیر کوئی لکھ نہیں سکا۔ جو قرآن کا اس طرح سے تفسیر بیان کرے اسے علامہ کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ اور عرض کروں، زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا۔ علامہ ہلی 7 دن درس سے چھٹی کے لیے اپنے کسی نجی کام کے لیے گئے، واپس پلٹے۔ اس دور میں بڑا عجیب زمانہ تھا، جب واپس پلٹے تو کسی صاحب علم نے، دیندار نے کہا، علامہ 7 دن تم چھٹی پہ رہے ہو، 7 دن تم نے دین کا کون سا کام کیا ہے؟ علامہ دیکھ کے فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا، میں چھٹی پہ اپنے نجی کام گیا تھا، جیب سے ایک کتاب نکال کے دی، کہا 7 دنوں میں نے آل محمد کے مذہب کی خدمت یہ کی ہے کہ یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تبصرۃ المتعلمین۔ آج بھی سال لگتا ہے ہمارے پڑھانے میں اور طالب علم کے پڑھنے میں۔ مذہب آل محمد کی فقہ کی مکمل کتاب ہے تبصرۃ المتعلمین، جو 7 دن میں بغیر کسی کتاب کے فقہ کی پوری کتاب لکھے اسے علامہ کہا جاتا ہے۔ علامہ ہر کوئی نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے نا، یہ تو آپ کی شفقت ہے نا، آپ کی مہربانی ہے نا، آپ کی نوازش ہے نا کہ آپ ہر جاہل کو علامہ کہتے ہیں۔
آپ کی توجہ ہے نا؟ علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے علم کی انتہا نہ ہو۔ لفظ علامہ بھی زیادتی یہ معنی کہ فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے۔ ایک اور ہے کہ جو فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کرے، اسے کہتے ہیں اسم تفضیل۔ مبالغے کے صیغے میں اور اس میں تفضیل میں فرق یہ ہے کہ مبالغے کے صیغے میں کوئی اور پیش نظر نہیں ہوتا، اسی کے علم کا اظہار کیا جاتا ہے، وہی زیادہ عالم ہے۔ لیکن اس میں تفضیل یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادتی ہے علم کی، اس میں زیادتی ہے اس معنی کی، لیکن فلاں سے زیادہ۔ جب دوسرے کی نسبت اس میں زیادتی پائی جائے تو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ عالم ہر صاحب علم کو نہیں کہتے۔ یہ لفظ سنا ہے آپ نے عالم کا؟ سنا ہے؟ نہیں سنا تو میں ابھی متوجہ کرتا ہوں، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا ایک مسئلہ ہے کہ جب تقلید کرنا ہو تو عالم کی کیا کرو۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ حفظ کرنا چاہ رہا ہوں، جب تقلید کرنا ہے تو عالم کی کیا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو علم میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اس کی تقلید کیا کرو۔ عالم، عالم صیغہ ہے اس میں تفضیل کا۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ لو میں آپ کی زحمت کو تمام کیے دیتا ہوں۔ یہ عالم صیغہ ہے اس میں تفضیل کا۔ اچھا، اگر اس میں تفضیل ایک میں بیان کرنا ہو تو عربی میں لفظ اور ہے، دو میں بیان کرنا ہو تو لفظ اور ہے، تین یا تین سے زیادہ میں بیان کرنا ہو تو لفظ اور ہے۔ اگر یہ مرد ہو تو لفظ اور ہے، عورت ہو تو لفظ اور ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ بے ربط باتیں کرنے کا عادی نہیں۔ اگر ایک عورت ہو تو لفظ اور ہے، دو عورتیں ہوں تو لفظ اور ہے، دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو لفظ اور ہے۔ پھر توجہ فرمائیے گا، تمہید میری ختم ہو گئی۔ اگر کہنا ہو کہ ایک بندہ علم میں زیادہ ہے تو عالم، دو ہوں تو عالمان، زیادہ ہوں تو عالمون۔ اگر ایک مؤنث علم میں زیادہ ہو تو اس کو علماء، اگر دو ہوں تو علمیان، اگر جمع ہو تو علمیاتن۔ لو بحث میری ختم ہو گئی۔ اگر ایک مرد ہو تو عالم، اگر ایک عورت ہو تو علماء۔ اب فرض کریں کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مرد سب سے بڑا ہے، یعنی مذکر سب سے بڑا ہے، تو لفظ ہے اکبر۔ لفظ کیا ہے؟ اکبر۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ یہ مؤنث بڑی ہے تو لفظ ہے کبرا۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ لفظ کیا ہے؟ کبرا۔ بس تمہید ختم ہو گئی۔ اگر یہ کہنا ہو کہ یہ مرد سب سے چھوٹا ہے، بعض سے چھوٹا ہے، تو لفظ ہے اصغر۔ ایک مرد اگر چھوٹا ہو تو لفظ ہے اصغر۔ اگر ایک عورت چھوٹی ہو تو لفظ ہے صغرا۔ اچھا، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ معنی کے اعتبار سے جب اصغر کہیں گے تو جو عربی پڑھا ہے وہ اسی سے سمجھ جائے گا کہ یہ ایک مرد ہے، دو بھی نہیں ہو سکتے، جمع بھی نہیں ہو سکتے، یہ ایک مرد ہے۔ اور جب کہا جائے گا کبرا تو یہ لفظ بتائے گا کہ یہ ایک مؤنث ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ لفظ ہے کبرا، ایک مؤنث جو بڑی ہے، لفظ ہے صغرا، ایک مؤنث جو چھوٹی ہے۔ اب یہ کہنا ہے عربی میں کہ یہ ایک مرد کسی کے سب سے زیادہ قریب ہے تو لفظ ہے اقرب۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرد اگر کسی کے سب سے زیادہ قریب ہو تو لفظ ہے اقرب۔ اور اگر کہنا ہو کہ یہ ایک عورت کسی کے سب سے زیادہ قریب ہے تو لفظ ہے قربا۔ پتہ نہیں میں بات بیان کر پایا ہوں یا نہیں؟ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں یا نہیں؟ قربا، لفظ قربا کا ایک معنی مصدر والا ہے، ایک معنی
اس میں تفضیل والا ہے. اگر اسے اس میں تفضیل مان لیا جائے تو قربا کا معنی ہی لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک عورت ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا. اور مدرسے میں پڑھانے کا، صلوات پڑھ لیجئے گا بابا سے، درس میں پڑھنے کا اور پڑھانے کا فائدہ یہ ہے کہ میں ذرا دقت میں جاؤں. مدرسے تو آپ ہر روز سنتے رہتے ہیں، یعنی قربا ایک مؤنث ہے، دو بھی نہیں ہو سکتی، دو سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتی. اب کروں قرآن کی آیت کا ترجمہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دو اپنی امت سے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر ایک خاتون جو میری سب سے قریب ہے اس سے مودت کرنا. پتہ نہیں آپ کو توجہ ہے یا نہیں. کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے صرف زہرا کی مودت مانگی ہے. آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ زہرا کی مودت طلب کی ہے. اور خدا شاہد ہے آج 3 جمادی الثانی ہے، میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں. میری دل کی کیفیت یہ ہے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. اللہ اکبر، پوری توجہ ہے آپ کی. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا معصوم کا فرمان ہے، آپ کی توجہ ہے. معصوم فرماتے ہیں نحنو حجت علی الخلق، ہم مخلوق پہ حجت ہیں، والفاطمۃ حجت علینا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. معصوم فرماتے ہیں ہم کائنات پہ حجت ہیں اور زہرا ہم پہ حجت ہے. آپ کی توجہ ہے فرما رہے ہیں. وہ اسی کیفیت سے آپ سنیے گا کہ جو میرے دل کی کیفیت ہے. جو معصومین پہ حجت ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے، جو معصوم پہ حجت ہو اسے زہرا کہا جاتا نہیں. آپ کی توجہ ہے. عزیزان میرے بیٹھے ہیں، علماء تشریف فرما ہے. میں تو چھوٹا سا طالب ہوں، بعض باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں، بعض باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں بیان کر رہا ہوں. آپ توجہ فرمائیے گا، درک کیجئے گا جناب سیدہ کی عظمت کو، اور پھر غور کیجئے گا جناب سیدہ کی عظمت پہ. ایک حدیث ہے، اس کا ایک جملہ آپ نے سنا ہے، کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، نام ہے الفاطمہ من المہد الی اللحد، علامہ قزوینی نے لکھی ہے. اس کی یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے لفظ ہیں، اللہ کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق یا محمد. اے مصطفیٰ اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. اے مصطفیٰ تو وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ حدیث آپ نے سنی، اکثر سنتے رہتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق یا محمد. اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. اگلا جملہ سنیے گا، لولا علی لما خلقتو کا. اے مصطفیٰ اگر علی کی تخلیق نہ کرنا ہوتی میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. میں نہیں سمجھ پایا لیکن حدیث نقل ضرور کرنا چاہتا ہوں. اے مصطفیٰ اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تجھے خلق نہ کرتا. پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں نے زہرا کو خلق نہ کرنا ہوتا نہ علی تجھے خلق کرتا نہ محمد تمہیں خلق کرتا.
توجہ ہو گئی ہے یا نہیں؟ میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور امام زمانہ کا یہ جملہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرمان میں، فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے نمونہ عمل زہرا ہے۔ امام زمانہ کے لیے جو نمونہ عمل ہو اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ نہیں، آپ کی توجہ ہے، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عام سا سادہ سا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم اسی لیے کہا کرتا ہوں اگر یہ 5 اکٹھے ہوں تو مرکز نہ علی بنتے ہیں نہ رسول بنتے ہیں، بلکہ مرکز بدول ہی بنتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ 5 اکٹھے ہو تو مرکز نہ علی بنتے ہیں، مرکز نہ رسول بنتے ہیں، بلکہ مرکز زہرا بنتی ہے۔ اور بہت دور کی روایت نہیں پڑھ رہا آپ کی خدمت میں، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے جب یہ 5 چادر کے نیچے آ گئے نا تو جبریل نے پوچھا من ہؤلاء، اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ حدیث قصہ کے لفظ آپ کو یاد ہیں، جب کہا نا اس چادر کے نیچے کون ہے، یہ جملہ سوال کرنا تھا۔ اللہ دیکھ کے کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتوں، او میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو، میری بات سنو۔ کیا مطلب؟ فرشتے کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ہر وقت عبادت خدا کرنا، عبادت ہی کام ہے نا۔ پتہ نہیں کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ اے میری آسمانی مخلوق میری بات سنو، تو کیا مطلب تھا؟ جو اب تک عبادت کر رہے تھے وہ چھوڑ دو، میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں، میں پڑھنے لگا ہوں، تم سنو، تمہاری عبادت یہ ہے کہ فضائل 5 تن سنو۔ پڑھنے لگا ہوں۔ اور حدیث قدسی کے لفظ ہیں، حدیث قصہ، حدیث قدسی اللہ دیکھے کہتا ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہتا ہے میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ ابھی توجہ نہیں نا، ورنہ آپ توجہ فرما دیتے۔ میں نے ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ اللہ ہیں ہی 5، کہہ دے ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اجازت لے کے جبریل نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور اس نے چھٹا ہو جانا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جبریل کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ جبریل بھی ان جیسا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ جبریل بھی ان جیسا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجیے گا کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے سید الملائکہ بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ سید الملائکہ بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی اور ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ اللہ بتا تو صحیح ہیں کون یہ 5؟ آپ کو لفظ یاد ہے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنے ہیں، کہا ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے، ایک فاطمہ ہے، 2 اس کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ تو نے تعارف کرانا ہے تو بڑے تو رسول ہیں، کہہ دے ایک رسول ہے، ایک ان کی بیٹی ہے۔
ایک رسول ہیں، ایک ان کے داماد ہیں، ایک رسول ہیں، دو ان کے نواسے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا آج تعارف اہل بیت ہو رہا ہے، اور تعارف اہل بیت کراتے ہوئے اگر میں رسول کی رشتہ داریاں گننا شروع کر دوں کہ ایک رسول ہیں، ایک ان کی بیٹی ہے، ایک رسول ہے، ایک ان کے داماد ہیں، ایک رسول ہے، دو ان کے نواسے ہیں، اگر میں رسول کی رشتہ داریوں کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کراتا تو لوگوں نے رسول سے رشتہ داریاں جوڑ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا تھی۔ میں تعارف اہل بیت میں رسول کے ذریعے سے نہیں کراؤں گا، تاکہ کے بدور کے ذریعے سے کراؤں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بدور کے رشتہ دار۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ میں صدرانہ سیدہ میں ایک مجلس پڑھ کے آیا تو وہاں پہ بھی میز میں لوگ پیسے رکھنے شروع ہو گئے۔ پہلے تو مجھے عجیب محسوس ہوا، اب سمجھ آتی ہے یہ بھی اچھی رسم ہے۔ ہے کون؟ ہم فاطمہ تو بابوہا، فاطمہ ہے، اس کے بعد فاطمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، مرکز فاطمہ کو رکھا۔ آپ کی توجہ ہے نا، جو جملہ عرض کر رہا ہوں، مرکز جناب سیدہ کو رکھا ہے۔ میں اور بھی دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ پانچوں اکٹھے ہو گئے نا تو ام سلمہ گھر میں موجود تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے حجرہ اس وقت ام سلمہ ہی کا تھا۔ ام سلمہ نے چادر کو اٹھا کے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ صاحب تفسیر در منصور نے دو باتیں لکھی ہیں، دو حدیثیں لکھی ہیں، میں دونوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک عام ہے، پہلے فرمایا انک علی خیر، ام سلمہ تو خیر پہ ہے لیکن یہ اہل بیت ہے۔ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو خیر پہ ہے لیکن یہ اہل بیت ہے۔ اور دوسرا جملہ جو کہا وہ یہ ہے، انک علی مکانک، ام سلمہ تو اچھی ہے پر جگہ پہ رہو، یہ اہل بیت ہے۔ کیا عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، جگہ پہ رہو یہ اہل بیت ہے۔ تو ایک جملہ مجھے کہہ لینے دیجئے، خیر کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ شیعہ اپنی اذان میں کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ پوچھا گیا یہ خیر العمل کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ علی خیر ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علی خیر ہے تو خیر العمل کا معنی یہ ہے کہ جو علی والے ہیں وہ نماز کی طرف آئیں۔ میری توجہ ہے نا آپ صاحبان کی، جو علی والے ہیں نا وہ نماز کی طرف آئیں۔ تو خیر پہ کون ہے؟ جو علی والا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خیر پہ کون ہے؟ جو علی والا ہے۔ تو جملہ کہنے دیجئے گا، انک علی خیر، تو خیر والی ہے یعنی علی والی ہے۔ تو جملہ کہنے دیجئے گا کہ جو علی والی ہے جب وہ اہل بیت میں نہیں آ سکتی۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو کوئی اور اہل بیت میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کی توجہ ہے نا، پوری توجہ آپ فرما رہے ہیں۔ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مولانا صابر حسین صاحب کے قبلہ کا یہ جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی نے اپنے گھر میں ہی چادر کیوں اوڑھی؟ کمرے میں چلے جاتے، اللہ آیت بھیج دیتا یہ اہل بیت ہے، یہ چادر کیوں اوڑھی؟ وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے نام سے ہی پڑھ رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کعبے پہ بھی ایک کالے رنگ کی چادر ہے۔ اور کعبے پہ چادر کیوں ڈالی گئی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، حاجی بڑے دور دور سے سادہ آتے ہیں، جب وہ مکے میں جاتے ہیں ہر چیز ہی کو محترم سمجھتے ہیں، بوسے لینا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں بیچاروں کو چلتا بیت کون سا ہے اور حرم کون سا ہے۔
آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بیت کون سا ہے اور حرم کون سا ہے؟ اس لیے وہ چادر ڈال دی گئی کہ حاجی کو دور سے پتہ چل جائے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں کہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ نبی نے اہل بیت پہ چادر ڈال کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہیں وہ حرم ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کا مقامی خادم ہوں۔ آج مخصوص دن ہے، چوتھی مجلس میری یہ ہے، ایک ابھی میں نے جا کے پڑھنا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے، چند جملے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جہاں بھی یہ پانچوں اکٹھے ہوئے ہیں مرکز بطول ہی بنی ہے، کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا۔ بفیض مجالس یہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں، میں تو بس ترتیب دے کے آج کے موضوع سے مطابق عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک موقع ایسا ہے جہاں یہ پانچوں اکٹھے ہوئے، حالت کیا ہے؟ آگے آگے رسول ہیں، گودی میں حسین ہیں، انگلی کے ساتھ حسن ہیں، پیچھے سجدہ ہے، آخر پہ علی ہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہاں بھی مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ زہرا۔ میں ابھی مسائل کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں مرتبہ آپ سنتے رہتے، رسول چلے، گودی میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے سیدہ تھی، آخر پہ علی تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نبی ہیں، بزرگ خاندان ہیں، ان بچوں کی ماں بھی ساتھ ہے، ان بچوں کا باپ بھی ساتھ ہے، ایک بچہ ماں کو دے دیجیے، ایک بچہ باپ کو دے دیجیے، آپ وقار سے چلیں، سکینہ سے چلیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا، اگر یہ میں بچے ماں باپ کو دے دوں نا تو کل کے بدبخت مورخ نے لکھنا ہے بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ آپ کی توجہ نہیں کہ جو حرض کرنا چاہ رہا ہوں، کل کے بدبخت مورخ نے لکھنا ہے بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ بچے ماں باپ کو نہیں دوں گا بلکہ خود اٹھا کے لے جاؤں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ بن کے آئے۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کی توجہ؟ اچھا، آیت تو آپ کو آتی ہے، میں دہرانا چاہتا ہوں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے اس طرح کہا، پہلے ابنا، پھر نساء، پھر آخر پہ ابنا۔ ایسے ہی ایسے ہی ہے، پہلے ابنا، پھر نساء، پھر انفس، آخر پہ انفس رکھا، پہلے ابنا رکھا۔ نبی نے بھی ابنا کو پہلے رکھا، نساء کو بعد میں رکھا، انفس کو آخر میں رکھا۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ آخر پہ انفس کو رکھا۔ اچھا، جب آخر پہ رکھا، اس ترتیب سے گئے۔ علماء بہرحال علماء ہوتے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی عظمت کا قائل ہوں۔ بہت زیادہ علماء، نام نہیں لیتا، انہوں نے تفسیر قرآن کرتے ہوئے جب آیت مباہلہ پہ پہنچے تو بعض بزرگان نے یہ کہا کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ علی نفس رسول بن کے گئے، یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں۔ بے نفس نفیس رسول خود موجود، یعنی نفس رسول بے نفس نفیس خود رسول موجود تھے۔ اچھا، علی نفس رسول بن کے نہیں گئے؟ کہا ہاں نہیں گئے، تو پھر گئے کیسے؟ تین ہی تو لفظ ہیں، ایک نساء ہے، ایک ابنا ہے، ایک انفس ہے۔ نساء میں علی جا نہیں سکتے۔ آپ کی توجہ، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نساء میں علی جا نہیں سکتے، انفس میں آپ نہیں جانے دیتے۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ انفس میں آپ جانے نہیں دیتے، تو علی گئے کس آیت کے تحت، کس لفظ کے تحت؟ کہتے ہیں پاگلو، تمہیں پتہ ہی نہیں، علی ہے داماد مصطفیٰ، اور داماد بھی بیٹا ہوتا ہے۔
جیسے اپنا بیٹا بیٹا ہوتا ہے ایسے داماد بھی بیٹا ہوتا ہے۔ علی ہے داماد مصطفیٰ، جو کہا تھا نا ابنا، علی بیٹا بن کے گئے۔ تو چلو میں بحث نہیں زیادہ کرتا، مولانا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مولانا اچھا یہ بات ہے علی انفس کی لسٹ میں نہیں گئے، ابنا کی لسٹ میں گئے اس لیے کہ داماد مصطفیٰ ہے، تو پھر میرا سوال ایک ہے، صرف علی گئے نا؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی داماد بن کے فقط علی گئے نا، کوئی اور تو نہیں گیا؟ یہ داماد بن کے فقط علی کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ داماد کوئی نہیں، اور زہرا کے علاوہ بیٹا۔ وہ آپ کی پوری توجہ ہے۔ آج آپ کی پوری توجہ ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی اس دور میں ہمارے ایسے مجتہد ہیں، قم میں اس وقت موجود ہیں، انہوں نے جناب سیدہ کے عنوان سے خصوصی مہربانی فرمائی ہے۔ قم میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے عشرہ ہوتا ہے جناب سید الشہداء کا، ایسے ہی جناب فاطمہ کے بھی عشرے ہونے چاہیے، اور جیسے جلوس عزا 10 محرم کو نکلتا ہے ایسے ہی 3 جمادی الثانی کو بھی عزاداری کے جلوس جو ہیں وہ نکلنے چاہیے۔ بڑی محنت کی ہے وحید خراسانی نے، جناب سیدہ بڑی کتابیں لکھی ہیں جناب سیدہ پہ۔ وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ ان کے مفہوم کو میں اپنے لفظوں میں ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ آگے رسول تھے، پیچھے سیدہ تھیں، آخر پہ علی تھے۔ ترتیب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو رسول قدم اٹھاتے تھے تو رسول کے قدموں کی جگہ پہ زہرا کے قدم آتے۔ آپ کی توجہ ہے؟ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول کے قدموں کی جگہ پہ زہرا کے قدم آتے، اور جب جناب سیدہ قدم اٹھاتی تھیں تو سیدہ کے قدموں کی جگہ پہ علی کے قدم آتے تھے، علی کے قدم آتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن ترتیب یہی ہے، اور علماء نے اسی طرح سے کہا ہے۔ علامہ علی نقی نے بھی کہا ہے، علامہ علی نقی کہتے ہیں چاند لمحے صحیح زہرا اس معظمہ کو کہتے ہیں جو خود رسالت کے نقش قدم پہ چلے اور امامت اس زہرا کے نقش قدم، جس کے نقش قدم پہ امامت چلے اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، آپ کی پوری توجہ ہے، مجھے یقین ہے آپ کی پوری توجہ ہے۔ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آغا وحید خراسانی کہتے ہیں امامت و رسالت کے درمیان واسطے کا نام ہے زہرا۔ اللہ اکبر۔ امامت و رسالت کے درمیان واسطے کا نام ہے زہرا، یعنی زہرا اس معظمہ کو کہتے ہیں جو امامت کو رسالت سے ملاتی ہے۔ سیدہ اس معظمہ کا نام ہے۔ مجھے جلدی نہ ہوتی، میں اور بھی آپ کی خدمت میں، ویسے آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کچھ باتیں اور جناب سیدہ ان ایام میں عرض کر لوں گا۔ ابھی تو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں یہ جملہ ضرور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت طالب علم چونکہ ہر روز مجھے آپ کی خدمت میں رہنا ہوتا ہے نا، لہٰذا کوشش کرتا ہوں مطالعہ کرنے کی، فضائل میں بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مصائب میں بھی کوشش کرتا ہوں مطالعہ کرنے کی۔ اچھا، یہ جملہ تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا۔ بعد از نبی جناب سیدہ کے دل میں خیال تھا کہ میں جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں اور لاکھوں میرے باپ کو مان چکے ہیں، تو میرے باپ کے بعد کوئی تو تعزیت کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا۔ کوئی تو تعزیت کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا۔ میں مطالعہ کرتا ہوں، وہ جو کہا جاتا ہے نا چاند لوگ بعد میں تعزیت کرنے کے لیے آئے،
الہجوم علی بیت فاطمہ کتاب کا نام ہے۔ الہجوم علی بیت فاطمہ والا کہتا ہے وہ جو تعزیت کرنے والے تھے ان کی تعداد 300 افراد تھی، اتنے چند نہیں تھے، 300 افراد تھے جو زہرا کے پاس بعد از نبی تعزیت کے لیے آئے۔ بہت بڑا نام ہے ابی بن کعب کا، بہت بڑا صحابی ہے، بڑا نام ہے ابی بن کعب کا۔ کہتا میرا گھر جناب سیدہ کی اسی گلی میں تھا کہ جس گلی میں سیدہ کا گھر تھا، میرا بھی گھر اسی گلی میں تھا۔ کہتا بعد از نبی چند دنوں کے بعد میں اپنے گھر کے صحن خانہ میں کھڑا تھا، اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ مجھے معاف فرمائیے گا سیدو غیر سیدو، الفاظ نہ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا۔ کہتا گھوڑوں کے ہنہنانے اور ان کے ٹاپوں کی آواز جب سنائی دی نا، میرے دل میں خیال آیا نبی کے بعد اتنی جلدی یہ لشکر کہاں پہ جا رہا ہے، اتنی جلدی یہ لشکر کہاں پہ جا رہا ہے۔ ابی بن کعب کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، جلدی سے میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، میری نظر پڑی وہ سارا لشکر زہرا کے دروازے کی طرف گیا۔ میں نے روایت پڑھ دی جو پڑھنا تھی۔ جب اس لشکر نے آ کے زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ ایک شخص نے کرخت لہجے میں کہا نا دروازہ کھولو ہمیں علی سے کام ہے، یہ جملہ سننا تھا۔ سب سے پہلے زہرا جلدی آئی ہیں دروازے پہ اور دروازے کو بند کر کے کہا وہ جانتے ہو میں نبی کی بیٹی ہوں، جانتے ہو میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں اور میں حکم دے رہی ہوں یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب کہا نا یہ دروازہ نہیں کھلے گا، آنے والے دیکھ کے کہتے ہیں زہرا اگر دروازہ نہ کھلا ہم آگ لگا دیں۔ اللہ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، اگر دروازہ نہ کھلا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ دیکھ کے کہتی یہاں تک سب نے لکھا ہے، سیدہ دیکھ کے کہتی تم اس دروازے کو آگ لگا دی تو تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں زہرا بھی ہے؟ جب کہا تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں زہرا بھی ہے، کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، زہرا بھی ہو ہم گھر جلا دیں گے۔ عزادارو دروازے کو آگ لگائی گئی، جب دروازہ جلنے لگا نا، کافی دروازہ جل گیا تھا، معافی چاہتا ہوں ایک شخص نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے زہرا کے دروازے کو دھکا دیا۔ بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ جو میں پڑھنا چاہتا تھا بعد والے پڑھیں گے، میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں جب جلتے ہوئے دروازے کو اپنے پاؤں سے اس نے ٹھوکر ماری نا، دروازہ گرا، یہ دروازہ جلتا ہوا گر رہا تھا، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں زہرا تھی۔ سیدو غیر سیدو، الہجوم والا کہتا ہے کہ اس دروازے میں ایک کیل تھی جو زہرا کے پہلو پہ لگی، زہرا کے پہلو پہ لگنا تھا۔ سیدہ دیکھ کے کہتی ہیں فضا میری خبر لو میرا محسن شہید ہو۔ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ ایک مرتبہ جناب فضا آ کے جناب سیدہ کو سنبھالا، ابھی جناب سیدہ کو سنبھال ہی رہی تھی فضا کہ وہ لوگ جو آئے تھے نا دروازے پہ، انہوں نے دروازہ تو توڑا جا چکا تھا، اندر آئے ہیں، علی کو پکڑا ہے، علی کو پکڑ کے لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ زخمی زہرا کی نظر پڑ گئی۔ معافی چاہتا ہوں جب زخمی زہرا کی نظر پڑی ہے، روایت کے لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑتا، سیدہ اسی عالم میں چلتے چلتے علی کے قریب آئی ہیں، علی کے قدموں کو پکڑ لیا ہے، پکڑ کے کہا زہرا تمہیں جانے نہیں دے گی، علی زہرا تمہیں جانے نہیں دے گی۔ جب زہرا نہیں چھوڑ رہی تھی نا، معاف چاہتا ہوں دل دکھ جائے مجھے معاف فرمائیے گا، وہ جو آنے والے تھے نا ان میں سے ایک نے زہرا کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا کہ کانوں کے زیور زمین پہ آ گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم